فیصلہ دیا، کیونکہ اسپیکر کا کہ چیف منسٹر کا اوتھ لینا آئین کی کتاب میں کہیں کسی پروویژن کے انڈر یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو بہت سارے جو وکلا برادری ہے، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے اپنا جو کنسرن شو کیا، اور پھر میں نے مختلف جو ہے وکلا برادری کے لوگوں سے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 2007 میں نے بطور ایک سیاسی ورکر کے عدلیہ کی آزادی کے تحریک میں بالکل ان کے شانہ بشانہ ہم نے جو ہے ڈنڈے بھی کھائے ہیں، مارے بھی کھائی ہیں، پولیس کی شیلنگ کا سامنا بھی کیا ہے، تھانوں میں بند بھی ہوئے ہیں، بلکہ میں خود اپنی سیاسی جدوجہد کے اندر میں عمران خان صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ جو ہے ہم اکٹھے ہی جو ہے گرفتار ہوئے لاہور کے اندر اس ساری موومنٹ کے اندر۔ اور اس حوالے سے جب ان سے میں نے ملاقات کی تو انہوں نے آ کے جو گفتگو ہوئی تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو نقطہ انہوں نے سامنے رکھا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب آپ خود اس چیز کو مان رہے ہیں، اور یہ آپ کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی اس پہ رائے دے دی ہے کہ یہ جو استعفیٰ دیا سردار عثمان نے وہ غیر آئینی تھا، لیکن چودھری سرور کو وہ کیا مجبوری تھی، کیونکہ وہ کل پرسوں انہوں نے بیان دیا کہ میں نون لیگ میں جا رہا ہوں اور وہاں سے صدرے سے الیکشن لڑوں گا، تو وہ ثابت ہو گیا سامنے کی ساری یہ سازش میں کردار جو تھا، کیسے انہوں نے غیر آئینی جو ہے استعفے کو فٹافٹ قبول کر لیا اور فوراً ان کو گو ہیڈ دے دیا کہ جائیں جو ہے ہمارے جو انوکھے لاڈلے ہیں وہ جا کے چیف منسٹر کا الیکشن لڑیں، اور بالکل جو ہے جس طرح سے بھی باقی بھی سرکاری وسائل ان کے رحم و کرم ان کے ڈسکریشن پہ دے دیے گئے، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں اس وقت۔ تو اس صورت اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ جو ہے مشاورت کی، اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود بھی ویسے ذاتی طور پہ معزز جج صاحب کو جانتا ہوں، ان سے بڑے عرصے سے ان سے ملاقات بھی رہی، اور اچھا میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا تھا۔ مجھے ذاتی طور پہ افسوس بھی تھا کہ جب مجھے وکلا نے یہ مشورہ دیا کہ انہوں نے یہ کوئی مس کنڈکٹ اور یہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے نون لیگ کے جو وکلا ہیں جن کے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن کوئی پروفیشنل ایتھکس نام کی چیز نہیں ہے، انہوں نے عدلیہ کو جو ہے جو دھوکے میں رکھا، عدلیہ سے جھوٹ بولا، ان کے علم میں تھا، کیونکہ ان کے اپنی جماعت کے جو لیڈرز تھے خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ، وہ خود پریس کانفرنس کر چکے تھے۔ سو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی کسی ہمارے علم میں نہیں تھا؟ تو یقیناً جو میں نے تو کہا ہے، بار کاؤنسلس کے لوگ جو مجھ سے ملنے آئے، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم ان کو شو کاز دینا چاہیے ایسے وکلا کو جن کے پاس ڈگریاں بہت بڑی ہیں لیکن ان کے پاس اتنے بھی پروفیشنل ایتھکس نہیں ہیں۔ یہ لوگ آپ کے پروفیشنز کے نام کے اوپر جو ہے بدنما دھاگ، یہ کالی بھیڑیں جو ہیں اسی طرح جیسا باقی پروفیشنز کے اندر ہیں، ان کا ہمیں محاسبہ یقیناً بار کاؤنسلس کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، جنہوں نے عدلیہ کو بدنام کروایا اور عدلیہ کے لیے بدنامی کا باعث بنے۔ ان سے ایک جھوٹے کنسیلمنٹ کے اوپر ایک شخص، ایک سی ایم کو آفس کانسٹیٹیوشنلی خالی نہیں ہوا اور اس کے اوپر جا کے الیکشن کے اس پر آرڈر کروا دیا، اور اب یہ جو پورا جو سرکس چل رہا ہے اس پہ کوشش ہی جاری ہے کہ ہر طرح کا پریشر ڈال کے، ہر طرح کا جو ہے غیر آئینی قانونی کام کر کے جو ہے اس کو کسی طریقے سے آئینی قرار دیا جائے۔ اور میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ جب تک میں اس آفس پہ بیٹھا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے میری گاڑیاں سیکیورٹی واپس لے لی، اس کے بعد انہوں نے، آپ دیکھ رہے ہیں پورے میڈیا نے دکھایا کس طرح میرے جو ہے گورنر ہاؤس، میرے آفس کو مجھے وہاں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے۔ وہاں پہ سارے انہوں نے جو ہے پنجاب پولیس کو گنڈا فورس بنا کے پورا یرغمال بنایا ہوا ہے میرے آفس کو۔ میں نے بار بار جو ہے انٹیریئر منسٹر کو ان رائٹنگ جو ہے بھیج چکا ہوں۔ میرا ملٹری سیکٹری جو ہے ان کو انفارم کر سکا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ہمارے احکامات نہیں مان رہی، ہمیں ایف سی اور رینجرز پرووائڈ کی جائے، لیکن نہیں کیا گیا بالکل۔ اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ریئلائز نہیں کر رہے رانا ثناء اللہ کہ اب وہ نون لیگ کے درباری نہیں ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر ہیں حکومت پاکستان کے، اور میں عمر سیما کے طور پہ نہیں، میں نے بطور ایک گورنر پنجاب کے ان کو لیٹر لکھا ہے، اور یہ میں نے لکھ اس لیے دیے چیزیں تمام آئینی اداروں کو بھی جو میں نے لیٹر لکھے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی کبھی اس بیرونی سازش کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، جی آئی ٹیز بنیں گی، تو ان تمام لوگوں کا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا کہ کس نے کیا کیا اس کرائسس میں جب ملک کے اندر بیرونی سازش ہو رہی تھی۔ سہولت کار جو ہیں وہ انہوں نے جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں سسلین مافیا نے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹیرین کا کردار آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے پارلیمان کی بالادستی کو کمپرومائز کیا اور سارے جو ہے خاموش بیٹھے، کس طرح جو ہے پارلیمان کے اندر جس طرح پنجاب اسمبلی میں ہوا، فلور آف دا ہاؤس کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے پولیس کو اس طرح سے بلایا جائے اور گنڈا گردی وہاں پہ فلور پہ کیا جائے، وہاں پہ ہوا۔ وہ پنجاب کے بھی پارلیمنٹیرینز خاموش بیٹھے ہیں، اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ان کا کردار بھی آپ کے سامنے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر ایک آئینی وزیر اعلیٰ اور جو وہاں پہ کیبنٹ کی میٹنگ کر کے باہر نکلتا ہے اس کو ایک غیر آئینی جعلی وزیر اعلیٰ جو ہے
وہ جو ہے پولیس اور سول بیوروکریسی کے زور کے اوپر، ایک جعلی نوٹیفیکیشن کے زور کے اوپر جو ہے اس کے آفس کے اوپر اور اس کے باقی وسائل کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے، اور سارے جو ہے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ جس طرح کہا کہ آپ سب کے ساتھ ہم نے عدلیہ کی تحریک میں سب، ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے یا باقی جو ججز ہیں جن کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا یا معزول کیا گیا تھا. ہم لوگ عوام پھر مجبور ہو کر، جب آئینی ادارے اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر عوام نکلے گی سڑکوں کے اوپر کہ آئینی جو وزیر اعلیٰ ہے، جو حکومت ہے، اس کو واپس اس کو واپس بحال کرایا جائے، اس کے آفس سے قبضہ خالی کرائے، عوام کو مجبور نہ کیا جائے. اس لیے میں یہ ایک دفعہ پھر مؤدبانہ گزارش بھی کر رہا ہوں اور وارن بھی کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے بالکل اتنا لائٹ نہ لیا جائے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ مذاق بن رہا ہے کہ وہاں پہ 2 وزیر اعلیٰ موجود ہیں، اور یہ سارا سرکس جو ہے ایک جعلی، ایک غیر آئینی استعفے کو بنیاد بنا کے جو ہے یہ سارا سرکس بنایا جا رہا ہے. اور اب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، حماقت پہ حماقت کیے جا رہے ہیں، اور بجائے کہ غلطی کو درست کرنے کے جو ہے مزید سے مزید حماقتیں کی جا رہی ہیں. پرسوں جو ہے میری رپورٹ کے بعد جو میں نے آرٹیکل 2341 کے تحت ان کو صدر پاکستان کو بھجوائی، کیونکہ جتنے آئینی ادارے ہیں ان میں سے میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا کہ انہوں نے اس کرائسس کے اندر جس طرح سے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے سپورٹ کیا اس سارے معاملے میں، کیونکہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دن جس وقت تک، جس گھڑی تک میں اس آفس میں بیٹھا ہوں، موجود ہوں، آئینی طور پہ جو مجھے اختیار ہے، جو میری ذمہ داری ہے، وہ میں نبھاتا رہوں گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، میں عثمان بزدار نہیں ہوں کہ جس کو اپنے گنڈوں کے زور کے اوپر جو ہے اس سے دفتر چھین لو گے اور وہ خاموش کر کے گھر بیٹھ جائے گا. میں وہ سیاسی ورکر ہوں جس نے اس ملک کے اندر 26 سال اس ملک کی آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، اس ملک کے اندر نظام، ایک بہتر نظام کے لیے اس نے جدوجہد کی ہے. میں یہاں پہ کوئی دہاڑیاں لگانے کے لیے تو سیاست میں نہیں، اور نہ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میرے پاس لوٹ مار کا پیسہ آ گیا تو میں نے سیاست میں آنا تھا، یا میرا باپ دادا جو ہے کوئی وزیر یا وزیر تھا تو مجھے جو ہے سیاست میں آ کے اس گدی کو اپنی جو ہے پروٹیکٹ کرنا تھا. میں اس ملک کے اندر ایک نظام کی بہتری کے لیے، ریفارمز کے لیے، اصلاحات کے لیے، تاکہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں. ہم نے اگر وہ جدوجہد کی تھی تو اس میں ہم نے جہاں پہ ہم نے ججز کی بحالی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مقصد تھا آئین اور قانون کی بالادستی ہو، غریب آدمی جو آج بھی عدالتوں میں رول رہا ہے اس کو انصاف مل سکے. ہم نے تو نہیں، کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا اگر کسی نے اپنی تنخواہیں بڑھا لیں یا اپنے اور نیوسنس اس کی بہتر ہوگی، اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے. عوام کو غرض ہے جو آج جو ہے، جو عوام جو ہے سڑکوں کے اوپر انصاف کے لیے جب آواز اٹھاتی ہے، جب مختلف طبقوں کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے یقیناً ہمارا حق بنتا ہے، کم از کم میرا تو حق بنتا ہے یہ مطالبہ کرنے کا، کیونکہ میں نے ڈنڈے کھائے ہیں. میں اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی بحالی کے لیے، انصاف کی خاطر، اور میں اپنا جو اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہوں ایک اپنی آئینی ذمہ داری اور کردار ادا کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حالات بلکہ سملر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ورس ہو گئے 2007 سے. آج ایک طرف ایک صدر پاکستان جو ہے سمری ریجیکٹ کرتا بتاتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری حالات کے اندر آرٹیکل 101 سب سیکشن 3 کے تحت ان کے پلیئر کے مطابق جو ہے میں یہ آفس ہولڈ کر سکتا ہوں اور مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم مشاورت کر رہے تھے کہ یہ جو آئینی بحران اور سیاسی بحران ہے اس کا حل کیا کیا جائے، ورنہ میرے سے پہلے جو یہاں گورنرز بیٹھے ہوئے تھے وہ ایمرجنسی بھی لگاتے رہے، اسمبلیاں بھی توڑتے رہیں، اور یہ آپشنز میرے پاس آئین کے اندر پہلے دن بھی موجود تھیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے ذمہ داری اور تحمل سے کام لیا. انہوں نے پہلے بھی جب میرا گورنر ہاؤس پہ کوئی یرغمال بنایا، میں نے کوئی ایسی چیپ پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے میں نے کوئی کال نہیں دی عوام کو کہ آ جاؤ آ کے 10 بندے بلا کر ایک دوسرے کے سر پھاڑیں. اس لیے بھی کہ ایک تو میرے پاس وہاں کوئی فورس موجود نہیں، میرے پاس وہاں ایک ملٹری سیکٹری اور 10 مالی موجود تھے جو میرے اختیار میں تھے، اور وہاں پہ وہ اندر فیملیز رہتی ہیں گورنر ہاؤس کے اندر، 500-600 بچہ رہتا ہے. میں ان کی زندگیوں کیسے رسک میں ڈال سکتا تھا، میں کیسے کھانا، کیونکہ یہ جو سسلین مافیا ہے آپ سب قوم دیکھ رہی ہے کہ پوری جس طرح یہ سازش کر کے اقتدار پہ قابض تو ہو گئے، لیکن نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے، اور یہ عمران خان اور باقی جو جیسی قوتوں سے جو ہے یہ خوفزدہ ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اگر یہ لوگ واپس آ گئے تو ہمیں کسی اور، ان کو یہ میجورٹی مل گئی اس دفعہ تو یہ ہمیں بالکل جدہ اور لندن بھی بھاگنے نہیں دیں گے، ان کا احتساب ہوگا. اس لیے یہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، بار بار مجبور کر رہے ہیں کہ یہ اب بھی آپ کے سامنے ہے. اب میں صدر پاکستان کے اس آرڈر کے بعد مطلب میں آئینی طور پہ گورنر، اور وہاں پہ جس طرح سے وہاں پہ قبضہ ہے میرے گورنر ہاؤس کے اوپر، میں کس کو جا کے کہوں؟ کیا میں کہوں ان 10 مالیوں اور اپنے ملٹری سیکٹری سے کہوں گا جی ان کو یہاں سے آؤ چل کے باہر ان کے ساتھ جگہ حملہ کریں؟
کیونکہ میں اگر گورنر ہوتا تو یقیناً میں سول سوسائٹی سے اور باقیوں سے جو مدد کے لیے اپیل کرتا، لیکن اس وقت ظاہر ہے میری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن ہم اسی طرح کی موومنٹ کے لیے پھر کے لیے سوچتے، جس طرح ہم نے چیف جسٹس کے لیے جس طرح ان کو غیر آئینی طور پہ ایک عامر نے ہٹایا تھا، آج بھی ایک سسلین مافیا وہی واردات جو ہے ایک آئینی چیف منسٹر اور ایک آئینی گورنر کے ساتھ کر رہا ہے. اور گورنر ہاؤس کو جس طرح وہاں پہ پہلے ان کو ہاؤس اریسٹ اور ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، آج گورنر ہاؤس لاہور کے اوپر قبضہ ہے پنجاب پولیس کے ذریعے. سر ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں. جہاں پہ پہلے میں بات کر رہا تھا کہ میں نے جو جسٹس جواد حسن صاحب تھے ان کے خلاف ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے، وہ ہم بالکل اب ریفرنس نہیں بھیج رہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو دھوکے میں رکھا گیا، عدلیہ سے جھوٹ بولا گیا. شرم آنی چاہیے ان بڑے بڑے ڈگریوں والے وکیلوں کو کہ جنہوں نے عدلیہ کے لیے جو ہے یہ شرمندگی کا باعث بنے. اور یہ سارا سرکس جو ہے اس ایک جو ہے اس غیر آئینی اور جعلی جو ہے وہ جو تھا استعفیٰ، اس کو بنیاد بنا کے سارا دھمڑ دوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آخر میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں. جس طرح نون لیگ کے 3 جو لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ بات کی، غیر آئینی جو استعفیٰ تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، میں ان سے متفق تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی کہ جی نئے آرمی چیف، کیونکہ بہت ایک اہم ادارہ ہے ہمارا افواج، اور جو حالات ہیں جس طرح سے ہم ایک 5th جنریشن ہائبریڈ وار کی زد میں ہیں، جس طرح سے بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے دنیا کے اندر گلوبلی ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، جو ریجنل پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے پیش نظر ہم کسی طور پہ بھی قوم یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس سسلین مافیا کو موقع دیا جائے کہ کل کو یہ جو ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ لوگ کریں. اور کیونکہ ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جو ہے انہی قومی اداروں کے اوپر شب خون مارا ہے، ان کے خلاف میمو گیٹ اور ڈان لیگز کے جیسے واقعہ ان کی ہسٹری ہے، انہی لوگوں کی ہے. سپریم کورٹ پہ حملے یہ کرتے رہے. اس لیے فوری طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو کانسٹیٹیوشنل امپاس پنجاب کے اندر بھی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور کے اوپر جو آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر جو ہے فوری طور کے اوپر ایکشن لیں، اور الیکشنز کا جو ہے انعقاد جو ہے اعلان جو ہے فوری طور پہ کیا جائے، تاکہ جو بھی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیں وہ آئے، آئینی طور کے اوپر لیگلی لافلی الیکشن لڑ کے آئے اور حکومتوں کو چلایا جائے. اس طرح سے کم از کم یہ مذاق نہ بنایا جائے کہ آئین کے ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ جو ہے اپنی جو ہے گنڈا فورس کے ذریعے جو ہے اور سول سرونٹس کو اپنا ذاتی ملازم بنا کے جو ہے جن کا کام ہے کہ وہ سرونٹس آف دا اسٹیٹ کے طور پہ کام کریں، بغیر کسی پولیٹیکل جو ہے جو انٹروینشن کے ان کو کام کرنے دیں، اس کی بجائے یہ ان کو اپنے ذاتی ملازموں کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری گزارشات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی بالکل وہ انہوں نے ٹھیک کی. اسی طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی تھا کہ ایک مستحکم حکومت بہت ضروری ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح میں نے آپ کے پنجاب کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو رپورٹ میں نے جو ہے صدر پاکستان کو بھیجی ہے کہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں یہ حال ہے کہ اس طرح سے دیدہ دلیری کے ساتھ غنڈہ گردی ہو رہی ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو ایسے کے اندر تو ظاہر ہے جو بھی لوگ بیٹھے آئینی اداروں کے اندر، جو باقی سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری جو ہے اپنا جو قومی فریضہ ہے اس کو فوری طور کے اوپر ادا کرنا چاہیے. اب اگر ایک ایک کر کے اگر بات کریں گے یہاں سے کر لیتے ہیں، ایسے ایک ایک کر لیتے ہیں. سر کئی دنوں سے آپ مطالبات کر رہے ہیں، میڈیا کی حد تک آپ کو کوئی مطالبہ نہیں مانا جا رہا، عدالتوں سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا، گراؤنڈ سے آپ کو نکال دیا گیا ہے، آپ اسلام آباد میں موجود ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے اب اگلا؟ کیا آپ کے پاس ایسا کوئی چیز ہے جو آپ 2-3 دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مٹھائی کھانی ہے ہم نے؟ کیا ایسی چیز ہے آپ کے پاس جو جیسے علامہ اقبال نے کہا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم نے آپ بھول گئے کہ 2007 میں ہم نے کیسے چیف جسٹس ایک آئینی چیف جسٹس کو دوبارہ بحال کرایا تھا. میں پولیٹیشنز کے ساتھ، لائر کے ساتھ، سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، میڈیا کے آپ کے دوستوں کے ساتھ مشاورت کر رہا ہوں. میں کوئی ایسے آرام سے نہیں بیٹھا ہوا، میں مشاورت کر رہا ہوں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، کوئی لائے عمل سامنے نہیں لایا جاتا، سلوشن نہیں دیا جاتا، تو پھر ڈیفینیٹلی ہم آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے اوپر کریں گے. کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے ہماری کسی کی ایک کی ذات کا نہیں ہے. جس طرح 2007 میں کسی کی کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا، پوری قوم نکلی اور آپ نے دیکھا کہ فتح حق کی ہوئی. یہ اور بات ہے کہ میاں نواز شریف نے 2009 میں آ کے پورا کمپرومائز کر لیا، مخمکہ کر لیا. پہلے جھوٹ بولا، اعلان بوربن کیا، پھر کہا کہ یہ کوئی آئین اور قانون کا کیا قرآن و حدیث نہیں ہوتا، سیاسی باتیں جو لیڈر کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ تو معیار ہے.
اور اس لیے میں جیسے کہا کہ یہ آرمی چیف اور جو اپوائنٹمنٹ اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر ہم یہ سسلین مافیا کے ہاتھوں ملک نہیں دے سکتے. ان کی تاریخ ہے کہ کس طرح انہوں نے میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں. جب یہ کیا ماضی میں یہ اپوائنٹمنٹس نہیں کرتے رہے؟ کس طرح انہوں نے میرٹس کی دھجیاں، کس طرح یہ جونیئر لیول کے لوگوں کو جو ہے سپر سیڈ کر کے اوپر لا کے صرف اپنا ذاتی ملازم کے اوبلائز کر کے ان کو جو ہے ان سے غلط کام کروانے کے لیے استعمال نہیں کرتے رہے یہ لوگ. تو یہ لہٰذا یہ خود یہ جو بھی اقدامات اور حماقتیں کر رہے ہیں اس سے یہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور حالات کو اور مزید سنگینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب اگر ان کے بعد پھر آپ کو ساتھ میں اسی طرح ایسے سرکل میں کہ اگر کوئی بھی عمل سامنے نہیں آتا، کوئی بات سامنے نہیں آتی اگلے 24 گھنٹوں میں، تو کیا یہ توقع کی جائے کہ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ آپ کارکنان کو اور آپ جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی موومنٹ کرنے جا رہے ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے یا اسمبلی کے سامنے تاکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ڈسمینٹل ہو جائے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں پچھلے 37 دن ہو گئے اور جس کو میں نے لیٹر لکھا جو کچھ آپ لوگوں سے شیئر کیا، آپ لوگوں کو بالکل قوم کو آپ لوگوں کے ذریعے سے آپ کے توسط سے میں نے بالکل قوم کو آگاہ رکھا ہے ہر چیز سے حوالے سے. اور اس کے اندر جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مختلف گروپس کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے لائرس کے ساتھ خاص طور پہ کیونکہ اور میڈیا کے لوگوں پہ، کیونکہ اس 2007 کی موومنٹ کے اندر بھی آپ لوگ سب سے زیادہ فرنٹ لائنرز تھے. پولیٹیکل پارٹیز ہم آپ کے ساتھ بعد میں ہم نے آپ کو آ کے سپورٹ کیا اور ہم نے بالکل اسی ملک کے اندر اسی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے ایک آئینی چیف جسٹس کو دوبارہ اپنی کرسی پہ بحال کروایا اور اس کے دفتر کا قبضہ بحال کروایا، واگزار کرایا. اس لیے وہی حرکت جو ہے دوبارہ آج ہو رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ سنگین حالات ہو رہے ہیں کیونکہ جو وہاں پہ شہزادہ جو وہاں پہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے اس کے والد صاحب جو ہیں جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے، تو اس کے پاس جو ہے وفاق کی جو پوری طاقت بھی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اس آئین اور قانون کو روندنے کے لیے پنجاب کے اندر. اس لیے میں نے پھر بار بار کہا ہے، پہلے بھی میں نے تو وزیر اعظم صاحب کو بھی اوپن لیگل ڈبیٹ کے لیے آفر کی تھی، لائیو ڈبیٹ کے لیے، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آرٹیکل 130 یا 138 130 سب کلاس 8 جو ہے اس میں کسی کو ابہام ہے، ان کو ہے، ان کے بیٹے کو ہے، ان کے لیڈرز کو ہے، ان کی لیگل ٹیم کو ہے، تو آئیں عید پہ میں نے جو ہے ان کو تحفہ بھی بھیجا کہ آئین کی کتاب کو وہی کھول کے پڑھ لیں. اس میں میں کوئی راکٹ سائنس والی کوئی بات، کوئی ایسی کوئی جنبے والی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ سب نے ہم نے مل کے اس آئینی چیف جسٹس کے لیے ہم سب نے کیا. تو انشاءاللہ اگر بالکل دیوار کے ساتھ لگائیں گے اور ایک اتنے بڑے صوبے کو اس طرح سے جو ہے وہاں پہ ایک وہی واردات جو انہوں نے مرکز میں کی، اگر وہاں پہ پنجاب میں کرنے کی کوشش کی گئی تو کم از کم میں جب تک اس کرسی پہ بیٹھا ہوں میں تو یہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی میں خاموش بیٹھنے والا ہوں. یقیناً دیکھیں جب ایسی صورتحال، میں نے تو آپ سے کہا کہ میں تو مشاورت جو صدر پاکستان سے جو میں نے ملاقات بھی کی اس میں نے بالکل اسی چیز پہ ڈسکس کیا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا جو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا کوئی ایسا باعث ہوتا، کوئی ایسا ہم نے کوئی پولیٹیکل چیف سٹنٹس کرنے ہوتے، ماضی میں گورنرز کرتے رہے ہیں پنجاب کے، تاریخ ہے، لیکن ہم کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے. قوم کو کوئی ایسی پریشانی یا اداروں کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے بارہا ایک ذمہ داری سے، صدر پاکستان کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا اور انہوں نے بالکل جو وہ کر سکتے تھے اپنی آئین کی حدود میں رہتے ہوئے. ابھی بھی جو میں نے ان کو جو رپورٹ بھیجی ہوئی ہے ان کے سامنے ان کے ڈیسک پہ ہے اور میرے پاس جو اختیارات ہیں، جو میری ذمہ داری ہے، جو آئینی جو اختیارات ہیں اس کے مطابق میں جتنا رول پلے کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ اگر دیکھیں بات میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں وہ ایک شریف آدمی ہے عثمان بزدار، جس دن سے انہوں نے اس سے زبردستی اس کے دفتر پہ قبضہ کیا ہے، گاڑی لیا، آپ نے دیکھا وہ اتنا خوف زدہ ہے سسلین مافیا سے، وہ تو میڈیا پہ وہ تو آپ نے کوئی بیان بھی نہیں سنا ہوگا اس کا، کہ عام بندے کے لیے مشکل ہے کہ اس مافیا کے سامنے بات کرنا بھی مشکل ہے. سو یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے توسط سے کم از کم ایک عام آواز جو ہے وہ ایوان بالا تک، ان ایوانوں تک پہنچ رہی ہے، عوام تک پہنچ رہی ہے، کہ جس کے اندر ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر جو ایک ہجانی کیفیت ہے، جو آئینی جو بحران ہے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہاں پہ بٹھا دیں چیف منسٹر کے طور پہ، یا آپ کوئی ایسا اقدام کر دیں کہ مجھے وہاں پہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر لگا دیں پنجاب کا، ایسا بھی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا آئینی حل نکالیں. ایسے نہیں چل سکتا
کہ آپ ایک شخص جو ہے قبضہ کر کے وہاں پہ اب ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہی از کالنگ دا شاٹس، ہر طرح کا وہ فیصلہ کر رہا ہے، ہر پورا وہ جس پولیس کو جو ہے چوروں ڈاکوؤں کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا چاہیے وہ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. یہ کیا مطلب کیا تماشا ایک سرکس لگا ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے وکلا برادری نے پہلے بھی آواز اٹھائی، اور میں وکلا برادری کا ایک دفعہ پھر شکر گزار کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے مجھ سے مختلف وفود نے آ کے بالکل ہم نے ایک کلیئرٹی کی ایشو کے اوپر، کیونکہ ہمارا مقصد قطعی طور پہ کوئی ذاتی کوئی اناد نہیں تھی کہ ہم کو بالکل کوئی ایسا ایکشن لینا چاہ رہے تھے کسی جج صاحب کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا خوش اسلوبی سے جو ہے وہ چیز سامنے آ گئی کہ اصل مجرم تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا نا. ایک میں اگر بیٹھا ہوں گورنر مجھے آ کے کوئی جعلی کاغذ میرے سامنے پیش کر کے مجھ سے کوئی فیصلہ کرا کے لے جاتا ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں، قصور تو ان لوگوں کا ہے جن کی قیادت نے پریس کانفرنس کی، جس نے سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے بعد انہوں نے بالکل اپنی رعونت اور تکبر میں اپنے والد کی طاقت کا غلط ناجائز استعمال کرتے ہوئے پنجاب کے اندر جو ہے آئین اور قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی ہیں. جی بھائی آپ جی کانسٹیٹیوشنل امپاس. دیکھیں اس کے دو ہی حال ہیں. دیکھیں ایٹ لیسٹ کم از کم یہ ہوگا جب جو اس وقت جو حالات جس طرح بالکل کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں دن بدن کہ عوام ایک طرف جو ہے حکومت خود ایسے حالات پیدا کر رہی ہے، مخالفین کے اوپر ناموس رسالت جیسے جھوٹے کیسز ڈالے جا رہے ہیں، غریب معصوم لوگوں کو آپ جیسے مطلب جو لوگ جنہوں نے جو حق اور سچ کی آواز اٹھائی ہے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری جو صورت حال ہے اس کے اندر حکومت اور جس طرح سے آپ کے سامنے ایک گورنر ہاؤس کے اوپر جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہوا پہلے بھی یرغمال بنایا ہے، 1400 پولیس والا اس کے دروازے پہ کھڑا کیا ہے، بختر بند گاڑیاں کر کے گورنر کو آپ اپنے دفتر کے اندر نہیں گھسنے دے رہے. تو کیا یہ وہ ایک فوجی عامر سے تو زیادہ بدتر یہ ایک سویلین ڈکٹیٹرز ہیں. یہ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے جمہوری لوگ کہتے ہیں؟ کون سی جمہوری اقدار کی یہ پاسداری کر رہے ہیں؟ کون سے آئین کی یہ لوگ پاسداری کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے میں نے ابھی آپ سے کہا ہے پارلیمان کی بالادستی کمپرومائز ہوئی اور یہ سارے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر میں اور آپ سڑکوں پہ دھکے کھا سکتے ہیں ان کو ووٹ دے سکتے ہیں، ان کے لیے نعرے لگا سکتے ہیں، لیکن اندر جو ان کا کردار ہے پارلیمنٹیرینز کا، پارلیمان کی بالادستی اور تقدس کو قائم رکھنا وہ انہوں نے کرنا ہے. اس لیے جی بھائی متی صاحب جی بھائی جی آپ کے جو ملٹری سیکرٹری تھے وہ کرنل صاحب وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں، اور دوسرا سوبیدار اور 4 سپاہیوں کے لیے جو آپ نے خط لکھا تھا آرمی چیف نے اس کا کیا جواب دیا؟ بالکل میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. میں ملٹری سیکرٹری صاحب آپ کو پتہ ہے عید کی چھٹیاں تھیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظاہر پہلے چھٹیوں پہ تھے، اس کے بعد واپس لاہور میں تھے. مجھے ضرورت نہیں تھی کیونکہ جب میری صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی اس دن میں وہ میرے ساتھ تھے، اور ابھی کیونکہ مجھے اس وقت ضرورت نہیں کہ میں نے ظاہر ہے ان کو نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ یہاں پہ نہیں، میں نے چھٹی پہ نہیں بھیجا، وہ وہاں اپنے گورنر ہاؤس میں اپنی ذمہ داریاں وہاں پہ دے رہے ہیں. بالکل وہ اپنی ذمہ داری وہ کر رہے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے. دوسری جو آپ نے بات کی متی بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے صدر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کے لیے بھی ٹائم مانگا، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ آگے عید کی چھٹیاں آ گئیں، معاملہ اتنا سیریس تھا، تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں ان کو لکھ کے جو بھی میں چاہتا ہوں مدعا جو میرا ہے وہ میں لکھ کے بھیج دوں تاکہ ویسے بھی سند رہے آنے والے وقت میں. کل کو جب کوئی اس بیرونی سازش کی جب بھی کوئی ہوگی جو انویسٹیگیشن یا جی آئی ٹیز بیٹھیں گی وہ دیکھیں گی کہ عمر چیمہ جو گورنر تھا اس کا کیا رول تھا، صدر پاکستان کا کیا تھا، اور باقی جو ادارے تھے ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا رول رہا. دیکھیں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، ماضی میں جو کچھ پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا. اب بات یہ کہ جو میں نے ان سے بھائی جو مانگی، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ میرے پاس وہ 10 مالیوں کے علاوہ تو کوئی فورس نہیں تھی، اور اس گورنر ہاؤس کے اندر باہر کی بات چھوڑیں مجھے چھوڑیں، وہاں پہ جو ہے سینکڑوں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، رہائشی ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، ان کے بچے ہیں 500-600، تو ان کی لائف کو تو میں وہاں پہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر کے ان کو تو رسک میں نہیں ڈال سکتا. اس لیے میں اپنی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو لڑائی ہے اور جو ایک اویئرنیس کہہ لیں یا کہہ لیں کہ آپ کے تھرو جو ہے دوبارہ ان کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں سب کو کہ یہ حالات ہیں، اس کے کم از کم فوری طور پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور اس کا 2 ہی حل ہیں جو معاملات ہیں. اس کے اندر یا تو وہ جو جب غیر آئینی جو استعفیٰ تھا واپس 1 اپریل والی پوزیشن پہ جایا جائے اور دوبارہ چیف منسٹر کا دوبارہ سے کانسٹیٹیوشنلی لیگلی الیکشن کروایا جائے، یا تو وہ ہے ایک حل. اور دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے الیکشن اناؤنس کیے جائیں تاکہ عوام جس کو بھی مینڈیٹ دے، کوئی بھی ہو،
اور میں نے اوپنلی پہلے بھی کہا ہے اگر یہی میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اگر دوبارہ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی الیکٹ ہو کے چیف منسٹر آ جاتے ہیں اور میں گورنر ہوا تو میں خود کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ جو بھی الیکٹ ہو کے آئے مجھے اس کا اوتھ لینا ہوتا ہے. اب میں اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن سے میں اس آفس میں آیا ہوں میری پوری کوشش ہے کہ ٹوٹلی ایک اے پولیٹیکل ہو کے اپنے کانسٹیٹیوشنل آفس کی جو ذمہ داری ہیں اس کے مطابق میں ایکٹ کرنے کی کوشش کروں. شکریہ. آپ بھائی نہیں وہ میرے خیال میں آپ دیکھیں میرا مقصد جو میرا فرض تھا میں نے ادا کر دیا, ان تک میسج بھی پہنچ گیا کیونکہ میں نے جو ڈیمانڈ تھی میری یہی تھی کہ اس صورت حال کے اندر جو جس کا آئینی کردار ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. دیکھیں اس کے اندر تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے دیکھیں ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا, یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں آئی جی آئی بناتی رہی ہیں پیسے لے کے اس ملک کے اندر حکومتیں گرانے کے لیے یہاں پہ کانسپریسیز کرتی رہی ہیں, یہاں پہ 111 بریگیڈ کے اوپنلی جو ہے اور مارشل لا لگانے کے اوپن جو ہے انویٹیشن دیے جاتے ہیں. میں نے چیف آف آرمی اسٹاف سے مل کے میں نے کوئی اگلی وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی ان سے مدد نہیں مانگنی تھی کہ سر مجھے بھی بنا دیں. جس طرح آپ کو یاد ہے یہ مولانا صاحب جو ہیں ان کا وکی لیکس میں جب آیا فضل الرحمان کا, وہ تو وزیر امریکہ سے مدد مانگتا رہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو پاکستان کا, جو کہو گے میں آگے لیٹنے کو بھی تیار ہوں. بات یہ ہے کہ جو جس طرح کا بھی وہ کام لینا چاہتے ہیں, یہ جو جس طرح سے بوٹ پالشنگ سارے یہ کرتے ہیں اور جس طرح سے ان کے جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ سارے, یہ انتہائی شرمناک ہے. یہ ریکارڈ میں نہیں کہہ رہا ہوں, وکی لیکس کہہ رہی ہیں. اگر سسلین مافیا گاڈ فادر میں نے نہیں کہا, ظفر علی شاہ کیس کے اندر جو کہا گیا کہ یہ پورا ٹبری چور ہے, سردار آصف سعید کھوسا نے کہا کہ یہ سسلین مافیا اور گاڈ فادرز ہیں. تو ایسے لوگوں کو جن کی اپنی تاریخ اور ذہنیت اور خصلت ہے کہ سپریم کورٹ پہ یہ حملہ کرتے ہیں, میمو گیٹ سکینڈلز یہ چلاتے ہیں, ڈان لیگز جیسی سازشیں یہ لوگ کرتے ہیں, ان کے حوالے اب ملک کر رہے ہیں اور بیٹھ کے ہم باقی سارے لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سارے معاملات کا بجائے اس کے کہ اس کو مزید کیونکہ ان کی گورنمنٹ کی کوشش تو یہ ہے کیونکہ آپ کے سامنے میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ جو چیزوں کو دیکھتا ہوں روز ٹی وی پہ آتا ہے. ایک سابق وزیر اعظم نے چند مہینے پہلے انہوں نے کہا جی میں نے 500 ارب روپے ایکسٹرا ریونیو جنریٹ کیا ہے اور میں یہ عوام کو ریلیف کی شکل میں دے رہا ہوں, بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کو سستا کر کے کم کر کے. آج یہ جو اتنے تجربہ کار جگاتری آ گئے ہیں سارے, ایک نہیں 13 جماعتیں جنہوں نے پچھلے 40-50 سال سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں, ان کے پاس تو بہترین تجربہ کار لوگ ہونے چاہیے تھے. ان کو چلو 500 ارب نہیں تو آتے سار 2000 ارب تو ایکسٹرا ریونیو جنریٹ کر کے عوام کو پیٹرول کی پرائسز آتے کرتے, بجلی کی پرائسز آتے کرتے, ڈالر نیچے لے کے آتے. یہ آ کے روز ہمیں ٹی وی بتا رہے کہ جی ہم سے تو کچھ نہیں ہو رہا, ہمیں تو پھر IMF سے جا کے جو منت اللہ کرنا پڑے گی اور 50 پتہ کتنے 60 روپے کی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ لوگ میڈیا پہ چلا رہے ہیں. تو یہ اگر حالات ہیں ان کی, یہ اوقات اور یہ کیپیسٹی ہے, تو جو لوگ بھی ان کو سپورٹ کر کے یہاں تک جو لائیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے. تو یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جائے, مخالفین کو جو ہے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, آئینی عہدے داروں کو اٹھا کے اپنی گنڈا فورس سے اٹھا کے دفتروں سے باہر پھینک رہے ہیں, ان کے دفتروں پہ قبضے کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر کیا ہونا چاہیے آپ لوگ خود بتا دیں. کیا الیکشن کے علاوہ کوئی اور بہترین حل ہو سکتا ہے کہ بجائے ہم کسی لڑائی جھگڑے یا کسی گالم گلوچ والی بات گفتگو میں پڑیں, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ سب لوگ بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے خود ہی فیصلہ کر لیں اور فوری طور پہ الیکشن کا اناؤنس کریں. چیمہ صاحب 2 چھوٹی باتیں بتا دیں. اس سارے پروسیس میں, اس سارے بحران میں آپ آرمی چیف صاحب کا رول کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو آرمی چیف کے کردار پر پورا اعتماد ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں, آج تک جتنے بھی کو ہوئے ہیں یا جتنے بھی انٹرونشن آرمی کی طرف سے ہوئی ہے اس ملک کے اندر 75 سال میں, اس کا کیا جواز تھا؟ یہی تھا کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کرپٹ لوگ جو ہیں اقتدار پہ قابض ہو گئے ہیں. کیا یہ سر ایک سیکنڈ مجھے بتائیں, ظفر علی شاہ کیس کے اندر کیا یہ صدر پاکستان کو اسی عدلیہ نے اختیار نہیں دیا کہ جیسے چاہیں آئین کی جو نئی پروویژن چاہیں جو اختیار نہیں ہے؟ سر دیکھیں اسی عدلیہ کے فیصلے ہیں نا. جنرل باجوہ پہ آپ کو اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بالکل ان پہ اعتماد ہے, وہ افواج پاکستان کے چیف ہیں. بطور ایک پاکستانی مجھے بالکل جس طرح افواج پاکستان سے محبت ہے, عقیدت ہے, احترام ہے, تمام پاکستانیوں کو ہونا چاہیے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بیرونی سازش, یہ بیرونی عمران خان صاحب کو نہیں, میں دیکھیں میں ان کا میں اس وقت کسی کا اسپوکس پرسن نہیں, میں بطور ایک گورنر کے طور پر نہیں ہے وہ میرے بھائی. آپ دیکھیں میرے بھائی, پھر میں بڑا کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ٹوٹلی ایک کانسٹیٹیوشنل آفس کو ہولڈ کرتے ہوئے اے پولیٹیکل ہو کے بات کر رہا ہوں, میں کسی کا اسپوکس پرسن نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور میں نے بارہا پاکستانی قوم سے کہا ہے کہ اس وقت ہم 5th جنریشن ہائبریڈ وار کی زد میں, یہ جو سارا جو پروپیگنڈا اور جو الٹے سیدھے بیانات افواج پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف چلتے ہیں, اس کو قطعی طور پہ اس کو ریجیکٹ کریں, اپنے قومی اداروں کو ڈیفینڈ کریں, کیونکہ یہ ہائبریڈ جو ہے کہ وارفیئر ہے,
اس کو ہمیں مل کے اس کا مقابلہ کرنا تو ہوگا. آپ یہ اور کہہ یہ رہے ہیں سارا کہ فوج نے سارا اور سارا جو جنرل باجوہ نے سارا کچھ جو سدھار ڈالے پروپیگنڈا ہے یہ سسلین مافیا کا پروپیگنڈا سیل سے یہ جنریٹ ہو رہا ہے. اس لیے اس کا محاسبہ کریں بطور ایک قوم. اور جس طرح 1947 میں کہتے ہیں نا ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی, آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. یہ بات کہتے ہوئے آپ کو کس بات کا خوف ہے کہ فوج اور آرمی چیف نے آپ کی حکومت کو مسئلہ ہٹایا یہ یا آپ نہیں ہٹایا؟ دیکھیں میرے بھائی, میں آپ کو نہیں کہتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنا یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے بہت سے لوگوں کے دماغ آپ اسی طرح جس طرح آپ سوال کریں پولیوٹ ہو چکے ہیں. یہ سوال ڈالے جاتے ہیں. یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے یہ پوری ایک سائنس ہے. ایک دیکھیں اس کے اندر دیکھیں میں نے تو آپ سے پروپیگنڈے کا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ میں ان اداروں کا احترام کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں اور اعتماد کرتا ہوں, اس لیے اور ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے. اور یہ جو بیرونی سازش ہو رہی ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, اس کا جو پہلا ہدف ہے وہ ہدف ہے جو اعتماد قوم کو اپنے قومی اداروں اور افواج پاکستان پہ, وہ والہانہ محبت اور عزت جو اداروں سے ہے, کیونکہ ان کو یہ چیز آج تک ہضم نہیں ہو سکی ہمارے ملک دشمنوں کو کہ اس قوم کا اپنے اداروں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کے اندر وہ ہمیشہ درار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, خود بھی ڈالتے ہیں, اپنے سہولت کاروں کٹ پتلیوں کے ذریعے بھی کرتے رہے, ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے. آپ پڑھیں جا کے, یہی لوگ جو ہیں سب خون مارتے رہے اداروں کے اوپر. یہی لوگ جس طرح یہ نہ صرف انہوں نے خود کرپشن کی ہے, انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے کے اندر کرپشن کو پروموٹ کیا ہے, وہاں پہ سیڈ کیا ہے, وہاں پہ میرٹ کی دھجیاں اڑا کے لوگوں کو ایسے کرپٹ لوگوں کو پروموٹ کیا ہے انہوں نے تاکہ کرپشن کو جو ہے رواج مل سکے. ہر آدمی جس نے اپنے سروائیول کے لیے اس کرپٹ نظام کا حصہ بن سکے. تو ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہم مل جل کے ایک جو ہے مشترکہ ایک لائحہ عمل ڈیفینیٹلی عوام کو خود بنانا پڑے گا. آپ نے کہا کہ آپ کو غیر آئینی طور پر ہٹایا گیا. صدر پاکستان مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں. اب اس تمام پروسیس میں آپ پر اور صدر مملکت پر جو کہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں ان پر غداری کا اور آئین توڑنے کا الزام لگایا جا رہا ہے. آپ کی صدر مملکت سے ملاقات اس سارے معاملے کے بعد ہوئی, تو آپ کی اب حکمت عملی فائنل طے کیا ہوگی؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں صدر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا سیریسلی اس چیز کو دیکھا اور جو کانسٹیٹیوشنلی جو ایک ذمہ داری کے ساتھ جو پاسبل ابھی تک ہم یہی کوشش کرتے آئے کہ بچا کے جو چیز بھی یہ حالات پہ کوئی ایسا نیا کوئی اسٹنٹ کرنے کی بجائے جو حالات کو رسپانسبلٹی ذمہ داری کے ساتھ اس کا سلوشن نکالا جا سکے. یہ صدر پاکستان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ آگے سے کس کو انسٹرکشن دیتے ہیں یا کس کو کیا دیتے ہیں. یہ ان کا اختیار ہے, میرا اختیار نہیں ہے. میں کسی کو انسٹرکشن نہیں دے سکتا ہوں, میں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں یا میں ان کے سامنے حقائق رکھ سکتا ہوں, اور وہ میں نے کیے ہیں, لکھ کے کیے ہیں اور وہ ان تک پہنچائے ہیں کہ سر یہ چیزیں یہ حالات ہو رہے ہیں. اب آگے فیصلہ انہوں نے خود کر رہا ہے. اب جیسا میرے پاس آتی ہیں چیزیں, میرا جو اسٹاف پیچھے سے لگتا ہے میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن مشورہ آپ دے سکتے ہیں, فیصلہ میرا ہے. ویسے عمران خان صاحب کی سلیکشن پر آپ کو اعتراض نہیں ہے کہ پہلے جو انہوں نے گورنر عائد کیے تھے انہوں نے ان کو ڈچ کر دیا اور اب ایٹ دی اینڈ آپ کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا یہ سارا کرائسس جو ہے نا یہ پولیٹیکل بھی ہے, لیگل بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل بھی ہے. اس کے اندر میں آئینی ماہرین سے مشاورت بھی کر رہا ہوں اور ہم نے ابھی فی الحال یہی فیصلہ کیا ہے کہ بالکل جس طرح سے یہ غیر آئینی طور پہ سارا یہ جو نوٹیفیکیشن اور جس طریقے سے قبضہ کیا ہے گورنر ہاؤس کو, اس کو ہم بالکل کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی جو ہے اس کا جو بھی آپشن ہمارے پاس موجود ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم آپٹ کریں گے اس کو. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم قطعی طور کے اوپر, کیونکہ جو حکومت چاہ رہی ہے کہ خانہ جنگی ہو, وہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آخری وقت تک جو ہے ایسا کوئی حالات پیدا نہ ہونے دیں. چیمہ صاحب آپ بار بار میڈیا کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ خان صاحب صبح شام میڈیا کو لان تان کرتے ہیں. اس میں سے کون سی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دوسرا یہ ہے اسپیسز میں جا کے آپ بتا رہے ہیں میں چیف جسٹس کی چھٹی پہ سائن لاہور ہائی کورٹ کے کیے, اور اس انداز میں یہ چیزیں آپ لا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور سوال تیسرا یہ ہے کہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ آئینی طور پہ ریاست کے نمائندے ہیں, صدر مملکت اور ریاست کو آپ جو ہے وہ متنازع بنا رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ریاستی ادارے بھی آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں. مجھے تو حیرانی ہے کہ میں ابھی پچھلے آدھے گھنٹے سے جو میں نے حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں, میڈیا سے میں نے ہر چیز جو ہے ڈاکومنٹ شیئر بھی کیا ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ میں کوئی غیر آئینی بات کر رہا ہوں, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وہ استعفیٰ جو ہے آرٹیکل 130 سب کلاس کے تحت کسی طور پہ جو ہے کانسٹیٹیوشن نہیں کہا جا سکتا, ایلیگل ہے,
पंजाब के एडवोकेट जनरल ने जो है उसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया हुआ है, और उसके ऊपर सारा ये जो सारा प्रोसेस किया गया, जो सर्कस खड़ा किया गया, ये सारा गैर आईनी है। अब जो दूसरी आप बात करें मीडिया का, देखिए हर किसी का अपना अपना तजुर्बा है। मेरा जो तजुर्बा रहा है आप लोगों के साथ, मेरा तो मैं आज भी मैं समझता हूँ कि जो तब्दीली आई इस मुल्क के अंदर जो 2018 के अंदर, इसके अंदर आपका बहुत बड़ा हाथ है। 2007 का मैंने भी आपसे कहा कि आप लोगों के साथ मिलकर हमने डंडे खाए सड़कों के ऊपर। मैं कैसे कह दूं कि मीडिया जो है उसने जो है इस मुल्क के अंदर जब निज़ाम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा नहीं किया, ऐसा मतलब ये नामुनासिब होगा। मैं अपनी राय दे सकता हूँ, अगर किसी और ने कोई बात की है तो उसका ज़िम्मेदार मतलब उनका जवाब वो दे सकते हैं। मैं दूसरी एक और बात बताऊँ, मेरा कतई तौर पर, मैंने आपसे पहले कहा कि मेरे पास आइन ने, ये जो आइन की किताब है इसमें मेरे पास हर तरह का इख्तियार मौजूद है। मेरे से जो पहले गवर्नर रह चुके हैं वो ऐसे कई स्टंट्स करके गए, प्रेसिडेंट मौजूद हैं। मुझे अगर ऐसा कुछ करना होता, मेरे पास ये 37-38 दिन काफ़ी थे, ठीक है। उस वक्त तो वज़ीर आज़म भी इमरान खान से बैठे हुए थे, बीच में कुछ अरसे के लिए आ गए थे, तो अगर हमने कुछ ऐसा कुछ करना होता तो हो जाता भाई। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैं और सदर पाकिस्तान अभी जो चंद दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई, अभी भी आपने देख लिया कि उन्होंने अब जो है जो रिजेक्ट की उसमें लिखा कि मेरा ये आर्टिकल 101 सब क्लॉज 3 के तहत और 48(2) के तहत मेरा ये इख्तियार है कि एक्स्ट्राऑर्डनरी जो हालात हैं, जो गवर्नर ने मुझे रिपोर्ट भेजी है उसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि गवर्नर को जो है इन हालात में जो है आगे परसू करना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे सारा जो है गैर आइनी तौर पर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे, उसके वसाइल पे, हुकूमती वसाइल के ऊपर कब्ज़ा है इस वक्त। तो ये सारी सूरत हाल है। ऐसा कतई तौर पर नहीं है कि मैं या किसी या सदर पाकिस्तान या कोई और जो है हम किसी आईनी इदारे को जो है मुतनाज़ा बनाने चाह रहे हैं। मैंने आपके सामने अदलिया को खराज तहसीन पेश किया है। मैंने वो जो कहा कि जनाब हमें जो वकला से जो सारी कम्युनिकेशन हुई, उन्होंने